بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے یہ صحیح مسلم سے، اس کا نمبر ہے 6575، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما يروي عن ربه تبارک وتعالی انی حرمت علی نفسی الظلم وعلى عبادی فلا تظالموا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالی کی طرف سے ہو، اس کے معنی اور مفہوم اللہ کی طرف سے ہوں، اور الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہوں، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ معنی اور مفہوم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں وہ بیان کر دیا۔ اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے اوپر اور اپنے بندوں پر ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ انی حرمت علی نفسی الظلم وعلی عبادی، کہ میں نے اپنے اوپر اور اپنے بندوں پر ظلم کرنا اس کو حرام کر دیا ہے۔ فلا تظالموا، لہذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، تو پھر تم اللہ کے بندے تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ظلم کرنا یہ بہت برا عمل ہے، اور جو ظالم ہے اس کے لیے کوئی روح رعایت نہیں ہے، وہ ناکام ہو گیا، وہ نامراد ہو گیا، دنیا میں بھی ناکام ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن مجید میں اس کو ظلم عظیم کہا گیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ایسے ہی قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، کہ وہ شخص ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا جس نے بڑا ظلم اٹھایا، یعنی جس نے بڑا ظلم کیا۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ بڑے ظلم سے مراد یہ ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا تو وہ ناکام ہو گیا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ شرک کرنے والا جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا، وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اور کوئی شخص بھی جو ظالم ہے، ظلم کرتا ہے، وہ بہت بڑا جرم کرتا ہے، کیونکہ مظلوم کی بدعا کا وہ مستحق بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی ناکامی اس کا مقدر بنتی ہے۔ تو ظلم کسی قسم کا ظلم ہو، وہ زبان سے ظلم کرنا ہو، ہاتھ سے ظلم کرنا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا ہے، اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، اور انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ ظلم کرنا حرام ہے۔ اس لیے فرمایا فلا تظالموا، کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام کر دیا ہے، اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، اس لیے تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔